دوستو، کہانی جہاں میں خوش آمدید۔ کہانی جہاں کے سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ کہانی کے خزانے سے ملے نیا روز کہانی کا خزانہ۔ تو آج کی کہانی ہے گلہری اور ننھی پری کی۔ دوستو، یہ کہانی ننھی پری کی ہے۔ وہ پیاری سی بچی تھی، دوستانہ مزاج کی مالک، خوش اخلاق اور ہمدرد۔ اس کے بہت سے دوست تھے، لیکن سب سے خاص دوست ایک گلہری تھی۔ گلہری سے پری کی دوستی کیسے ہوئی، یہ بھی ایک دلچسپ قصہ ہے۔ دوستو، پری کے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا سیب کا درخت تھا، جس پر پھل کا موسم آتے ہی سیب کی بہار آ جاتی تھی۔ پری کو سیب کھانا بہت پسند تھا۔ وہ ان درختوں پر لگے سیب کو دیکھ کر یہی سوچتی تھی کہ کاش وہ بھی بڑی ہوتی تو سیب کے پیڑ پر چڑھ کر سیب توڑ لیتی۔ اسی درخت پر ایک گلہری بھی رہا کرتی تھی۔ پری کو گلہری بہت پسند تھی۔ وہ جب بھی موقع ملتا گلہری کو درخت پر کھیلتے ہوئے دیکھا کرتی تھی۔ گرمی آتی اور درخت پر سیب اپنی بہار دکھانے لگتے تو پری اس گلہری کو سیب کھاتے ہوئے بھی دیکھا کرتی اور سوچتی کہ کاش وہ بھی اس طرح درخت کے سیب کھا سکتی۔ ایک دن پری نے اپنی دوست گلہری کو سیب کھاتے دیکھا تو اس سے کہا، پیاری دوست گلہری، کیا تم میرے لیے چند سیب درخت سے توڑ کر نیچے پھینک سکتی ہو؟ مجھے بھی تمہاری طرح سیب کھانا بہت پسند ہے، لیکن میں اتنی بڑی نہیں ہوں کہ اس درخت سے سیب توڑ کر کھا سکوں۔ گلہری نے پری کی بات سن کر چند سرخ سرخ سیب توڑ کر نیچے گرا دیے۔ اب یہ باقاعدگی سے ہوتا۔ جب بھی پری اپنی سہیلیوں کے ساتھ درخت کے سامنے اپنی گیند سے کھیلا کرتی تو گلہری چند سیب پری اور اس کی سہیلیوں کے لیے گرا دیتی۔ یوں پری اور اس کی سہیلیوں کو سیب کھانے کو مل جاتے اور وہ خوش بھی ہو جاتی۔ پری کی سہیلیاں بھی گلہری کو پسند کرتی تھیں۔ گلہری اپنی ان دوستوں کو سیب شوق سے کھاتے دیکھتی تو وہ بھی خوش ہو جاتی۔ ایک دن گلہری ایسی ٹہنی پر چڑھ گئی جو کنویں کے اوپر کی جانب تھی۔ وہ وہاں سیب توڑنے کے لیے ہی گئی تھی، لیکن اچانک گلہری کا پاؤں ٹہنی کے اوپر سے پھسلا اور وہ نیچے موجود کنویں میں گر گئی۔ گلہری نے کنویں سے نکلنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اسی کنویں میں موجود ایک مینڈک نے گلہری سے پوچھا، آخر تم کنویں میں کیسے آ گری؟ تم تو اس سیب کے درخت پر رہتی ہو نا، کیا تمہیں چوٹ لگی ہے؟ گلہری کو چوٹ تو لگی تھی، لیکن وہ شکایت نہیں کر رہی تھی۔ اس نے ہلکی آواز میں جواب دیا، میاں مینڈک، میں درخت پر سیب گرانے کی کوشش میں ایک ایسی ٹہنی پر چڑھ گئی تھی جس کے نیچے یہ کنواں تھا۔ سیب وزنی تھا، اس لیے سیب کو گراتے وقت میں خود بھی سیب سمیت ہی کنویں میں گر گئی۔ کیا تم میری اس کنویں سے نکلنے میں مدد کر سکتے ہو؟ میں زمین پر رہنا پسند کرتی ہوں، پانی میں نہیں، یہاں تو میں رہ نہیں سکتی۔ جب یہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، اسی دوران ایک گیند کنویں میں آ گری۔ گلہری اس گیند کو دیکھتے ہی پہچان گئی کہ یہ اس کی پیاری دوست پری کی ہے۔ جب مینڈک نے اس بال کو دیکھا تو فوراً گلہری سے بولا، دیکھو کنواں بہت گہرا ہے، میں تمہاری مدد تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک اچھا مشورہ دے سکتا ہوں، اس لیے اب میں جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل کرو۔ گلہری نے جلدی سے سوال کیا، مجھے بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ مینڈک بولا، بی گلہری، تم اس گیند کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ جب پری اس کی سہیلیاں اس گیند کو نکالنے کی کوشش کریں گی تو تم بھی اس کنویں سے باہر نکل جاؤ گی۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کنویں میں پانی بھرا ہے اور اس کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ باہر نکلنا مشکل ہے۔ بال کے گرتے ہی پری اور اس کی سہیلیاں کنویں کے ارد گرد جمع ہو گئیں۔ جب پری نے نیچے جھانک کے دیکھا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کنویں میں اس کی دوست گلہری بھی موجود تھی۔ اس نے جیسے ہی گلہری کو دیکھا تو فوراً بولی، اوہ میری پیاری دوست گلہری، تم کنویں میں کیسے گر گئیں؟ تم پریشان نہ ہو، میں تمہیں ضرور اس جگہ سے نکال لوں گی۔ میں ابھی اس کنویں میں ایک بالٹی پھینکوں گی، تم اس بالٹی میں آ جانا۔ بالٹی کو رسی کی مدد سے کھینچ لوں گی، اس طرح تم بحفاظت باہر نکل آؤ گی۔ اب میں آ گئی ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر پری نے ایک بالٹی کو رسی سے باندھ کر کنویں میں پھینکا تو گلہری نے ایک چھلانگ لگائی اور بالٹی میں بیٹھ گئی۔ پری اور اس کی دوستوں نے مل کر رسی کو کھینچا تو گلہری بالٹی کے ساتھ ساتھ باہر نکل آئی۔ یوں پری نے اپنی دوست گلہری کی جان بچا لی۔ سب اس کامیابی پر خوش تھے۔
گلہری نے بالٹی سے زمین پر آتے ہی کہا، پیاری پری، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ یہ کہہ کر گلہری درخت پر چڑھ گئی۔ اس کے بعد سے جب بھی سیب کا موسم آتا، ہمیشہ کی طرح پری کو اس کا پسندیدہ پھل سیب درخت سے توڑ توڑ کر دیتی، جسے پری اور اس کی سہیلیاں شوق سے کھاتیں اور ساتھ ہی گلہری سے باتیں بھی کرتی جاتیں۔ یوں ان کی دوستی اور گہری ہوتی گئی۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمیں دوسروں کے کام آنا چاہیے۔ آج ہم کسی انسان کے کام آئیں گے تو وقت آنے پر ہو سکتا ہے وہ شخص بھی ہمارے کام آئے۔